یہ بات کوئی قابل معذرت نہیں، اشتہار ہونا ضروری نہیں، اشتہار سے نام ہونا ضروری نہیں، ساری چیزاں بالا ہو کے توحید و سنت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نام چھوٹا ہوئے نام بڑا ہو، اس کی پرواہ کیتے بغیر، اور ایک بیماری ہے اس کو دور رہنا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا خسرو پرویز، اس خط کو پھاڑیا سی نبی علیہ السلام نے خط مبارک، تو اس نے اکڑ کے نخر تکبر کی بات کہی سی، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے؟ پھر دنیا نے دیکھا اس کا نام مٹ گیا، اور رسول اللہ کا نام آج بھی ہے، اور قیامت کرے۔ ان چیزوں سے بالا کام کرے۔ دوسری بات، اس مسئلے کے ساتھ میرا تاریخ وابستہ ہے کہ میں یہاں 99 اور 90 میں خطیب رہا، یہاں جمعہ پڑھاتا رہا۔ محترم بلال صاحب کے والد محترم بزرگ ہمارے اسماعیل صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، مائیں بہنیں اور مرد حضرات ایک ہی حال میں پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ وہ منظر بھی آپ نے یہاں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سارے ان بزرگوں کی جنت میں درجات بلند فرمائے جو فوت ہو چکے، اور جو زندہ ہیں اللہ نے کام کرنے کی توفیق بخش۔ تیسری بات، ایسے جو صاحب نام لے کے گئے خالی صاحب، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہوتے رہے، ہم یہاں سے نام واپس لے کے جائیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کچھ ہو جائے تو جیل سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں جیل کچھ نہیں ہوتا، وہاں کھانا بھی ملتا ہے، روٹی چھوٹی ملتی ہے، اور ایک فخر بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ جیل جائے نا، جڑے تو پرانے پیسے ہوتے نا جیل ہے، وہ سارے کوئی دن میں کیویں آئے ہیں، آج پہلے دن ہی تو آئے ہیں، تو کیویں آئے ہیں، تو کوئی اندر میں قتل کر رہا ہوں، کوئی اندر میں زنا کر رہا ہوں، کوئی اندر میں چوری کر رہا ہوں۔ کتنے مبارک وزن کاری صاحب جنہوں کھل جاسا کہ فرماسن میں قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، قرآن و سنت بیان کیتا ہے، اس واسطے میں جیل آیا۔ تو پھر بھی انشاءاللہ گردن بلند ہو رہی ہے، تھلے کے کوئی نہیں آؤ، ہاں دعا کرو اللہ لے جائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ میں تو چار گزارشات اس وقت کیجئے وہ دوسرے جان سو۔ اس وقت ملکی حالات انتہائی گمبھیر، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس کو قابل بیان نہیں ہے۔ خاص کر نام نے لکا دے اسے جاؤ لے سب سے اس وقت اہم مسئلہ جو ہے ان پر چند مداشات کرتے ہیں، نہ چکے اونج نہیں تھے پھر کڑی لوڑے کپڑ نہیں کنڈے پہ چند باتیں کرتے ہیں۔
سب سے اہم اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عظمت صحابہ کا رضوان اللہ علیہ. پوری پلانی کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ الجمین کے مقام کو، ایمان کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش جاری. ہم نے بحیثیت مسلمان اور اہل السنہ ہونے کے، اہل الحدیث اہل السنہ ہونے کے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کی عزت عظمت دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رکھیں. صحابہ ہمارا ایمان ہے اور وہی اسلام ہے. سارے دین کے گواہ صحابہ ہیں. اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ایک حدیث رسول بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتے. گویا سارا دین کن کی امانت، دیانت، صداقت، صفاحت، عدالت پہ کھڑا ہے؟ وہ صحابہ کرام. دشمنان اسلام کی یہ خواہش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایمان کو اتنا مشکوک کر دیا جائے. جب ان کی ذات ایمان مشکوک ہو جائے گا تو اسلام مشکوک ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام پر اتنا کامل ایمان یقین ہو کہ اگر دوپہر کے سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں تو اس سے زیادہ صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں. پھر ایمان کس کا؟ جس کو سرے سے بنیاد سے یہ انکار کا سلسلہ جاری ہے کہ سیدنا صدیق کو موضوع بنایا جا رہا ہے. آپ کے علم میں رسول کی یوم وفات 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، تو ان کی ایمان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے کہ یہ بات باور کرائی جائے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نعوذ باللہ مسلمان نہیں. مگر صدیق مسلمان نہیں. پہلے لڑائی ہوتی تھی کہ فلاں فرقہ مسلمان ہے یا نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کافر نہ کہو. توجہ ہے کہ ہمیں کافر نہ کہو. اس سے ملک میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، لڑائی پھیلتی ہے، جھگڑا پھیلتا ہے. میں کہتا ہوں بس تمہیں کافر کہنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے تو صدیق کو کافر کہنے سے مجھے بتاؤ. تمہیں کافر کہنا آسان ہے یا صدیق کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام صدیق ہے. اللہ کی قسم صدیق کو جتنا پڑھے، جتنی ان کی شان بیان کرے اتنا ہی کم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، اور صحیح بخاری کو جانتے ہو، توجہ ہے ماشاءاللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور صحیح بخاری وہ حدیث کی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی مسلمانوں کی اہل و سنت کی کتاب ہے حدیث کی. وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری جو ہے نا، اس کی ساری حدیث جتنی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند سے بیان کی ہے ساری کی ساری صحیح ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری کی یہ عظمت ہے کہ اگر کسی بندے کی مسئلے کی دلیل بخاری میں ہو تو وہ ممبر پہ بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ میری دلیل بخاری میں ہے، میری دلیل بخاری میں ہے. یہ شان اللہ نے بخاری میں بخشی. لہذا صحیح البخاری کے اندر توجہ فرمائیے، حدیث موجود ہے. صحیح البخاری کا مقام، عزت، عظمت آپ نے جان لی ہے سانج، اور ایک نشانی بھی پلے باندھ. جو بندہ صحیح البخاری کی تحقیر کرے، اس کی عزت عظمت کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے، یاد رکھنا وہ بندہ اسلام کو گرا رہا ہے. اس بندے کے سوائے گمراہی کے اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا، اور نہ آج تک اس کے پلے کوئی آیا ہے اور نہ کچھ آئے گا. بخاری انشاءاللہ قیامت تک چمکتی اور دمکتی رہے گی.
بخاری شریف کی ساری حدیث صحیح ہے، ساری، کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ جتنی امام بخاری نے اپنی حدیث جو اصل موضوع ہے بخاری کا، جو انہوں نے صحیح اپنی سند سے لکھی ہے، ساری کی ساری صحیح ہے۔ جو رسول اللہ کی حدیث ہے، جو مرفوع ہے، وہ ساری کی ساری سچ اور صحیح ہے۔ حتیٰ کہ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صحیح البخاری میں کوئی ضعیف روایت حدیث ہو تو میری بیوی کو طلاق، اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں، علماء کا اتفاق ہے اس بندے کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ صحیح البخاری میں کوئی حدیث صحیح ضعیف نہیں ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ جب آپ حدیث پیش کریں ابو داؤد سے تو آپ کہیں گے ابو داؤد میں حدیث ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور صحیح ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح ہے، یہ موطا مالک کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ حدیث بھی پڑھے اور ساتھ اس کی صحت، اس کا حکم بھی بیان کرے۔ لیکن بخاری و مسلم میں جب حدیث آ جائے صرف کہیں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، حکم بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ساری حدیث صحیح ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، کبھی بھی کسی شخص کے گھیڑے اور فتنے میں نہ آنا کہ صحیح البخاری کے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ عقل کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی، اگر کسی کی عقل کے خلاف ہے تو وہ عقل کا علاج کرائے۔ قرآن بھی سچا ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہر حدیث بھی سچی ہے، اس میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں۔ اگلی بات سنیے، بخاری کی حدیث ہے، جس صدیق کا ذکر کرنے لگے وہ صدیق کیا فرماتے ہیں، اس کی رسول اللہ نے شان کیا پڑھی ہے، بیان کیا کی ہے۔ فرما لوگو، میں ابو بکر کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ نہیں دے سکے تو اور کون ہے؟ رسول اللہ یہ شان پڑھیں اور یہ بیان کریں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، قیامت والا رب دے گا صدیق کے احسانات کے بدلے میں محمد مصطفیٰ نہیں دے سکا۔ جو اپنے رسول کا محسن ہو اسے گالیاں دیتے ہیں، وہ تو ہمارے رسول کا محسن ہے، وہ اسلام کا محسن ہے۔ کون؟ ابو بکر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے اہم اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ صدیق کی عزت کا اور صحابہ کی عزت کا قانون زیر باز۔ پنجاب اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہے۔ جب یہ قانون پر دستخط ہو جائیں گے تو ملک کا یہ قانون بن جائے گا کہ صدیق کی شان کے خلاف کوئی جملہ بندہ نہیں کہہ سکتا، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا، انشاءاللہ بن کے رہے گا، بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ اس کے پیچھے بہت سارے علماء کی اور عوام الناس کی کوششیں ہیں، جس کی جتنی کوشش ہے دعا کریں اللہ قبول فرما لے، اور صحابہ کی عزت ہماری زندگی میں اس کے فریرے بلند ہو جائے، اور صحابہ کرام کی شان، ایمان اور ثقافت، عدالت جو ہے امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہماری جان ہے۔ ان پر جان قربان ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کرام کی عزت عظمت پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ کرام کی شان پر بھئی قرآن پاک میں 616 آیات موجود ہیں، ان کی شان میں، قرآن پاک میں صحابہ کی شان پر۔ اور نبی علیہ السلام ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی طرف تم نے برے انداز میں اشارہ بھی نہیں کرنا۔ سبو تسبو سبابہ، یہ انگلی ہے نا جس کو سبابہ کہتے ہیں، جس کا نماز میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی طرف ایسے بھی نہیں کرنا، یہ ایسے نہ، برا نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینی، توہین نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، توجہ ہے، گل سمجھ آندی نہیں؟ ہاتھ چکو بلا جنہاں نہیں سمجھ آ رہے، سارے نہ آ رہی
پھر توجہ کر کے پڑھیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. پتہ ہے خلاصہ بھی ذرا تصورات کی دنیا چاہو. ساری کائنات میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میں سمجھو ساری دنیا کھڑی ہے، سارے انسان کھڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس طرف تشریف فرما، پوری امت اس طرف، اور نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. ہے میری امت دے لوگو میرے ہاتھاں لوے کو توجہ ہے. ساری امت رسول اللہ کی اس طرف کھڑی ہے. تصور اجلاؤ اول طاقت جتنی امت ہے حضور کی ساری طرف کھڑی ہے، اور دوسری طرف صرف رسول اللہ ہے. اور پتہ کیا فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عزت عظمت ذرا ذہن اندر بٹھاؤ، پھر یہ حدیث سمجھ آئے گی. حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا شور تھوڑا سا خیال فرمائے. نبی علیہ السلام کا مقام و شان علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی کوئی بیٹا ہوئے تے بیٹے تو بندہ ہوئے تم تے باپ دے سامنے ہاتھ چا جوڑے کہ یار پتر تو تے میرے ہاتھ لوے تے جڑا بندہ کول کھل ہوئے گا کہے گا یار تنو کی ہویا ہے تیرے سروے گا نہیں پہ تیرے سامنے کون پہ ہاتھ جوڑتا ہے. تیرا باپ جوڑ رہے ہیں، تیرا پیو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تیرا باپ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہجے بھی تنو حیا نہیں آئی. اس بات کو تصور کا گھر سوچو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. ہے میری امت لوگو میں تھوڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا مرشد تھوڑا نبی. اللہ اللہ فی اصحابی. ہے میری امت لوگوں میں دنیا تو چلا جاؤں گا لیکن میری نصیحت پیغام سن لو. یا رسول اللہ فرمائیے فرما اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. تنواری حضور نے فرمایا میں اللہ دا واسطہ پانا میرے صحابہ نو برا نہ کہنا. رسول اللہ فرمایا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، میں محمد ہو کے ساری کائنات سے اعلیٰ ہو کے واسطہ ڈالتا ہوں اللہ کا کہ میرے جانے کے بعد میری جماعت کو برا نہ کہنا. کوئی ہے جڑا ہو کبے رافضیانو وہ کون ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا اللہ اللہ فی اصحابی. ویسے تسی سوچو کہ 1400 سال گزر گئے، کتنا بد نصیب ہے گروہ جس کو ساری دنیا سے برے وہی نظر آئے ہیں. 1400 سال بعد ان پر تان جاری ہے. یعنی 1400 سال برا کہنے نہیں انہیں کوئی نہیں ملا سوائے صدیق. دنیا میں بڑے بڑے سکھ موجود ہیں، کافر موجود ہے، ہندو موجود ہے، ٹرمپ موجود ہے، بش موجود ہے، واجپائی موجود ہے، مودی موجود ہے، منموہن سنگھ موجود ہے، کھتری موجود ہیں، مجوسی موجود ہیں، بدھ مت موجود ہے، اور جڑا میکرون جڑا فرانس کا بدبخت ملعون صدر موجود ہے. سارے گستاخ موجود ہیں، لیکن کیسی بری قوم ہے جو سب کو چھوڑ کے اپنے رسول کے پہلے محسن کو برا کہہ رہے ہیں. تو پھر قرآن کیوں نہ پڑھے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
فرماتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو انہیں برا کرتے ہیں جنہیں کبھی برائی کا سوچا ہی نہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ میرے تواڈی محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ہاں تسی بھی بولو کہ جے سوال والے روٹی شوٹی کھا کے آئے ہو قریب آ کے بیٹھو، پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، بولو شاہباز تسی کی شاہ تو میں ویکھن لگا تسی نہیں بولے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو الزام لگے ہے توجہ فرمانا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے محبوب جی تواڈے حجرے اندر تواڈے گھر پاک اندر او محبت و پیار جڑا میرے نال ہے سی من محسوس ہوندا ہے، او دے اندر کوئی فرق محسوس ہوندا ہے۔ اس مسجد کا نام بھی اس وقت تو عائشہ ہوتا تھا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نظر اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر بلی چلی جاواں، اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر بلی چلی جاواں۔ مسجد نبی دے اس طرف سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رسول رحمت دا حجرہ پاک، اس طرف سیدنا صدیق دا گھر رہے، ایتھو جان واسطے اس طرف اجازت مانگ رہی نے اپنے محبوب علیہ السلام کولوں، محبوب جی اجازت دیو میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں، جے وہ پیار محبت دے انداز نہیں رہے پھر تے میں رہ کے کی کرنا ہے، من جان دیو آپ نے فرمایا جانا چاہے من کوئی اعتراض نہیں۔ اماں جی عائشہ نے اجازت ملی ہے، آپ اپنے باپ دے گھر اندر داخل ہوئی آنے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان دے چھت دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، امی عائشہ اندر داخل ہوئی اپنے والدہ محترمہ سیدہ ام رومان ملیاں نے ساری بات پوچھئے کہ میرے بارے ہے طوفان بدتمیزی برپا ہویا ہے مدینہ پاک اندر، اس شہر اندر منافقانے کافرانے منافقانے ساڑھے بارے صدیق دوں قدوں دا نشانہ بنایا گیا، کیڑا کافر ہے جنہیں صدیق نو معاف کیتا ہوئے، ابو جہل بھی صدیق دے خلاف رہا، عتبہ بھی صدیق دے خلاف رہا ہے، شیبہ بھی صدیق دے خلاف رہا، امیہ بھی صدیق دے خلاف رہا ہے، عبداللہ بن امیہ منافق جڑا ہے وہ بھی خلاف رہا ہے، کوئی کافر دنیا ایسا نہیں آیا جڑا صدیق نال پیار کرے، صدیق نال محبت کرے، صدیق نال وہ احترام کرے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں آیا جو صدیق کا حیا نہ کرے۔ ناراض نہیں ہو جاؤ کی کر لو گے، آئیے سن لو سیدنا صدیق جب تک بڑے موج رضی اللہ پہ نہیں نگنا باس نہیں بکر، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقام دے چھتوں دے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تھلے اماں جی پہنچی نے اپنی ماں سیدہ ام رومان دے کولے باس چاہ جاری ہے، سیدہ عائشہ رو رہی نے رون دی آواز اتے گو جناب چھت دے پہنچی ہے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت چھوڑ کے اتوں جھاگ کے فرمایا ام رومانو کون رو رہا ہے؟ فرمایا عائشہ آ گئی رو رہی ہے، فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا وہ ساری بات جڑی امی عائشہ دے بارے مشہور ہوئی ہوئی ہے مدینہ پاک اندر، وہ بات امی عائشہ تک پہنچ گئی ہے، کہاں رو رہی ہے؟ غم کی وجہ تو دکھ دی وجہ تو سیدنا صدیق نے جڑی بات بیان فرمائی ہے اس واسطے تھانوں یہ حدیث سنا کے لے آندی ہے۔ صدیق فرماتے ہیں اللہ تباہ کرے منافقہ نو اساں تے زمانہ کفر بھی کدے زنا نہیں سکی تھا، جب ہم کفر میں ہوتے تھے نا اسلام سے پہلے بھی ہم نے کبھی زنا نہیں کیا، آج میری بیٹی کو برا کہا جا رہا ہے جب رسول کے حرم میں آتے، کبھی سوچا ہے یہ اتنے برے لوگ جو رسول اللہ کی بیویوں کو بھی نہیں مانتے، 3 بیٹیوں کو بھی نہیں مانتے، ان کی صحابہ کو بھی نہیں مانتے، ان کے سسرال کو بھی نہیں مانتے، ان کے داماد کو بھی نہیں مانتے، بتلاؤ یہ مانتے کس کو ہے؟ حدیث سنیے
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت کہ میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قریب جو فرماتے ہیں ہم نے کفر میں بھی یہ کبھی کام نہیں کیا. کتنے پاک مجھے وہ شخص جس دور میں شراب حرام نہیں تھا اس دور میں بھی صدیق نے شراب نہیں پیا. حرمت بات میں آئے صدیق نے نہیں پیا. اتنے پاکیزہ انسان. اگر بخاری کے ایک حدیث پڑھی ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے تھے، پہلے دن وہی آئی تھی، سیدھا خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا. محبوب جی ہرگز نہیں، تو انہوں اللہ پریشان نہیں کرے گا. نہ پریشان ہو، مجھے پریشانی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے، میں یہ جو اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں، میرے پاس فرشتہ اس طرح آیا ہے، اس نے دبایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا ہے. وہ ساری تفصیل بیان کی. لفظ بخار طاری ہے رسول رحمت پر. سجدہ کہہ رہا ہے، سجدہ خدیجہ فرماتی ہے کلا واللہ ہرگز اللہ کی قسم اللہ کو پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ کافر حسین آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. تقسم المعدوم، اپنے لیے تم کماتے نہیں ہو، کماتے ہی غریبوں کے لیے ہو. وتعین علی نوائب الحق، حق پر جو دکھ آئے تکلیفیں آئے تم ان کی مدد کرتے ہو. ان لوگوں کی جنہیں حق پر تکلیفیں آتی ہیں، تمہارے جیسے انسانوں کو اللہ پریشان کرے گا نہیں کرے گا. جو کہاں لکھا ہے بخاری. ایک دفعہ صدیق نے ہجرت پہ چلے گئے. بخاری کی یہ بھی حدیث. مکہ میں نہیں رہنا، رسول اللہ سے آیا، آپ نے فرمایا اگر ٹھہر جاتے تو بہتر تھا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی حبشہ کی طرف جاتا ہوں. فرمایا چلو صدیق اجازت. صدیق چلے. مکہ سے باہر جا رہے ہجرت کر کے. یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے بخاری میں. وہاں ابن دغنہ کافروں کا سردار تھا، وہ ادھر سے آ رہا تھا، صدیق ادھر جا رہے. فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے؟ فرمایا تمہارا یار تمہارے ساتھی ابو جہل تمہارے شاید آپ نہیں رہنے دیتے مکہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں جانا، میرے ساتھ واپس آؤ. واپس آئے. مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ابن دغنہ، اے قریش سن لو، میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوا لیکن صدیق کو میں پناہ دیتا ہوں. ایسے شخص کو مکے سے نہ نکالو. کیوں؟ وجہ وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ وہ شخص ہے صدیق رضی اللہ جو مہمانوں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کو کما کے غریبوں کو کھلاتا ہے. وہی صفات جو سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ کی بیان کی تھی، وہی صفات ایک کافر نے صدیق کے لیے بیان کی. اللہ کی قسم ایسا اتفاق ہے جو صفات رسول اللہ کی تھی ان صفات میں صحابہ میں سب سے زیادہ ڈھلا ہوا تمہیں نظر آئے گا تو صدیق آئے گا. وہاں گواہی دینے والی بیوی تھی جو آپ پر ایمان لا چکی تھی. ادھر صدیق یہ صفات بیان کرنے والے مسلمان نہیں تھا لیکن جانتا تھا کہ صدیق جیسا انسان پیغمبر کے بعد مکے میں کوئی نہیں ہے. صدیق کو یہ ہے سب سے پہلے اس وقت میں حالات میں جو میرے اور تمہاری بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے اس کو موضوع بنائیں. صدیق کی عزت عظمت شان کے مقام کی عظمت کی وہ گوشت بیان کرے، ان کی خلافت بلا فصل کو بالدلائل بیان کرے، ان کے خلاف جو شبہات ہیں بہامات ہیں ان کا رد کرے اور اس امت کو سمجھائیں کہ صدیق اس اسلام کا سر ہے، بنیاد ہے. پوری صحابیت صدیق کی عدالت پہ ہے. صدیق سچا ہے تو باقی سچے ہیں، صدیق مومن ہے تو باقی سارے مومن ہیں. صدیق مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ کوئی مومن ہے ہی نہیں. اس لیے صدیق کو نعوذ باللہ برا کہا جاتا ہے.
کہ صدیق نے ہر اس بات کو مانا جس بات کو رسول اللہ نے مانا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں پھر بات چند منٹ ساتھ چلاتا ہوں، پھر علماء شریف فرمائے کافی دیر سے اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ امیر محترم مولانا دلدار آگے صاحب بیٹھے ہیں، مولانا شاہ فروخی صاحب پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، آگے سارے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا زیادہ دیر امتحان ازمائش میں ڈالوں، چند گزارشات سننی چاہیے۔ بخاری کی حدیث، کس کی حدیث ہے؟ کچھ بولو۔ میں جان بوجھ کے بخاری، میں جب بھی خوشاب آوانت قیدہ بات ایسے لاکے میرا دل کرنا ہے 50 والی بخاری ہے، چلو قیدہ وقت تقریب کافی باقی ہوندی رہے۔ صحیح البخاری، صحیح نا لو تاکہ پر بخار اترے، صحیح البخاری، صحیح البخاری کی حدیث۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دی محفل پاک اندر مجلس اندر آپ تشریف فرما، آپ نے فرما میرے صحابہ ایک زمیندار ایک جٹ بندہ، ایک زمیندار بندہ وہ چل رہے کو دیکھو بیلہ دی جوڑی سے بیل سمجھ ہوتا تھکے وہ جوڑی آئی تھی وہ دے نالوں چلتا ہو دے تھک گیا، بیل چلتے ہوئے وہ بھی پیدل چل رہی ہو، تھک گیا، وہ تھک کے نا وہ تے چھڑ بیٹھا بیل زمیندار جو زمیندار چڑھ گیا نا بیل دے اوپر تو بیل بول بیل کہنے لگا ہے میرے مالک اللہ نے منو سواری لئی نہیں بنایا۔ بیل بولے جو بیل بولے یہ تو شکر ہے وہ زمانہ بہتر ہے موبائل لوگ ہے یہ ہے اڈالی والا دور ہوتا تو ناگنا ہے اتو تو تاں دے وچوں بزرگ اتو تاں دے وچوں یہ وہ بولتا ہے بھائی تے پورا خوشاب جسر کو تھوڑا میاں لی دوڑے ہمارے وہ داند ویکھو بجیڑا بولتا ہے۔ پچھلے سال نا 2 سال پہلے اخبار جائے وہ دے ملتان علی سائٹ تے کوئی بکر آئی جڑا دو دے رہا بکرہ بندے گڑیاں بھر بھر کچھ بکرن جا ویکھڑ جان بجیڑا دو دے رہا بندہ سے کوئی ویکھڑا نہیں چاہے بکرن ویکھڑ جان وہ دو دے رہا بکرہ ہو کے کہ میں دو دے رہا کہ قوم کی توہم پرست بیل بولے جب بیل بولے نا نبی علیہ السلام حدیث بیان فرمایا بیل کہنے لگا میرے مالک اللہ نے من سواری نہیں بنایا منو بنایا زمین حال جوڑن لکھے تھی من کنویں تے جو کے پانی پہ با جڑے پرانے کنویں ہوتے ہیں خوہ تے جو کے زمین و پانی پہ با یا میرا حال جو اللہ نے من ایس واسطے بنایا ہے یہ مطلب ہے داند نوئی ڈنگر نوئی پتہ ہے کہ رب نے میں کچھ بولو رب نے میں دفان کے دوازے بڑھایا داڑی منار لے توانو بڑھایا نماز پڑھنے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسا جنوں انسنوں بنایا بلوکا دے لئی نماز لئی عبادت لئی بنایا ہے ڈنگر نو بھی پتہ ہے منو اللہ نے لحاظ کھیتی لئی بنایا ہے کہ ڈنگر نو اپنا کام پتہ ہے تو کردہ بھی پہ ہے کہ تو سانو جس واسطے رب بنایا تو سے بھی کرنا قاری صاحب نماز سے بارے تقریر کر رہے سن تو میں نے ایک قول یاد آ رہے بہت بڑے امام نے حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قول ذہن چاہیے بڑا کام ہے نماز سے بعد یہ توجہ پر ہوتے بڑا بڑا قول پتہ کی فرماتے ہیں کسی آگے بندے پوچھے آئے حافظ عراقی رحمت اللہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ مفروضہ ہے۔ فرمایا میں سوال کر رہا ہوں اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ مفروض ہے۔ یہ سوال ہے ہی نہیں، یہ مفروض ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا سوال ہے، یہ سوال ہے ہی نہیں۔ تو آپ سمجھ نہیں آئی بڑی گہری بات کی ہے امام۔ فرمایا ہم نے سوال کیا ہے کہ
اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ گڑا ہوا سوال ہے، یہ مفروض ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہی باطل ہے، یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ ویسے ہی فرضی بات اسا گھڑ کے پوچھئے بلکہ کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو پھر کی ہوگا؟ میں فرمایا ہے گل میں غلط پوچھئے تو سا کہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا عقل ہی نہیں مندہ کہ ہوئے مسلمان تے نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ نے کھیتی نہیں بنایا مجھے، کھیتی بیچ میں نے عالم میرے ذریعے جو میں نے اس لیے نہیں بنایا جو تو مجھ سے کام لے رہا ہے، مجھ پہ چڑھ رہا ہے، سواری کر رہا ہے۔ پورے صحابہ بیٹھے، ایک عرابی دیہاتی نواں مسلمان سے وہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولتا ہے ڈنگر بولتا ہے، دانت بولتا ہے، بیل بولتا ہے، بیل کس طرح انسانوں کی طرح کلام کر سکتا ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیل بولا۔ آپ نے فرمایا کاش ابو بکر عمر ہوتے۔ فرمایا اس محفل میں ابو بکر جو نہیں، عمر جو نہیں، وہ دو میرے شہزادے جو نہیں بیٹھے، وہ دو میرے پیارے جو نہیں بیٹھے، وہ بیٹھے ہوتے تو مجھ سے یہ کوئی سوال نہ کرتا۔ کیوں؟ جس چیز کو میں محمد مانتا ہوں، ہر اس چیز کو صدیق بھی مان لیتا ہے، عمر بھی مان لیتا ہے۔ یہ اس درجے پر ہے ابو بکر و عمر، جس رسول اللہ نے اپنے نبی ہونے پر ایمان لایا کہ میں نبی ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ، جس رسول کا یقین تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس طرح صدیق کو، عمر کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو رسول کس نے مانا؟ محمد مصطفیٰ نے، کہ مجھے اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ رسول۔ جس طرح رسول اللہ کو یہ یقین تھا، جنت دیکھ کے، جہنم کے مناظر دیکھ کے، آسمانوں پہ جا کے، ساتوں آسمان دیکھ کے، فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھ